کہ جن سے روح کو غذا ملتی ہے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان اعمال کو زیادہ کرنے کی، روزانہ کرنے کی، تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غذا ملتی رہے۔ تو روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں، یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا، لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں۔ تو معمول بنانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی۔ اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا، ایسے وہ رات کے منتظر رہا کر۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے، تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا۔ اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے، مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے، ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے، تو معمول تھے ان کے۔ ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا۔ اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن، تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے۔ بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے، اس پابندی کے ساتھ۔ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی۔
اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ ہمارے اکابر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے، پوری پوری رات گزار دیتے تھے۔ پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات، پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم۔ ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے، پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بھئی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں۔ دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ۔ ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ معصیت را خنمی آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے۔ تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی۔ اللہ رب العزت شاد فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت۔ اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے، فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی، جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔
جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی، جتنا ہر عمل سنت کے مطابق۔ اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی۔ تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے۔ پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر، کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت، اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے، ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ تو یہ مشائخ کی صحبت میں، اسی معلوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا، ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے۔ بلکہ فرمایا ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو۔ ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں، بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی۔ جی تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی۔ تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی۔ اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تقوی سے رحمت برستی ہے۔ اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا، حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو۔ اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات،
ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا. اللہ مجھے ہی نور بنا دے. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا. اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی. اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ. اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کی. کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آنکھیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے. اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی. یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے. بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی. چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے. جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا. اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے. اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی. وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں. تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا. تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے. الا مشاشہ، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے. ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا. تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے
تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں. بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیش میں اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے. یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے. تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا، پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ. روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، القبش اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اجل ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے. نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا. صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی. اور عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا. اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں. اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا، اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا، آج وہ بے وقوف تو جا رہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں. ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے، ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس، تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات ہے. باتیں کرنے نہیں آئے، قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے، حال احوال سننے نہیں آئے. بہت سنتے رہتے ہیں. ہاں اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں، جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفراد. غم میں ترقی بہت تیز ہوتی ہے. ایک عجیب واقعہ، ایک نیک بزرگ تھے بڑے میاں، بیوی بھی بہت زیادہ نیک تھی. ایک دن اس نے کہا کہ جی میں بہت درود شریف پڑھتی ہوں لیکن مجھے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. آپ مجھے کوئی عمل بتائیں میں وہ کرتی ہوں تاکہ زیارت ہم نصیب ہو جائے. انہوں نے کہا عمل تو میں بتاؤں گا، کرنا پڑے گا. بیوی نے کہا بتائیں. کہنے لگے کل جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے دلہن والے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ جانا.
وہ بھلی بندی اس نے خاوند کی بات پہ عمل کیا، نہا دھو کے اور خوب اچھے دلہن والے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے وہ دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ اب یہ بڑے میاں اس کے بھائی کے گھر چلے گئے اور بھائی کو کہا کہ دیکھو اپنی بہن کا حال، عمر دیکھو اور حال دیکھو، کہ دیکھنے کو منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی کو بڑا غصہ آیا، وہ ان کے ساتھ آیا۔ جب اس نے بہن کو دیکھا واقعی وہ تو دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی، تو بھائی نے تو بہن کو ٹکا کے ڈانٹا، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں آتی، یہ تمہاری عمر ہے، یہ تمہارے چلن ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ اتنی کڑوی کسیلی اس نے سنائی کہ یہ بیچاری تو رو 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 کے ہلکان ہو گئی، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کی شان کہ جب نیند آئی تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ خیر خوشی بھی ہوئی اور اس کو پریشانی بھی۔ اپنے خاوند کو بتایا کہ مجھے زیارت تو ہو گئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دلہن بنو اور آپ ہی نے میرے بھائی کو جا کے بتا دیا، یہ کیا معاملہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، میں نے تمہیں گھر میں اتنے پیار محبت سے رکھا، کبھی تمہارے دل پہ کوئی غم پریشانی نہیں آنے دی۔ ان خوشی کے حالات میں جتنے مردی ورد وظیفے کرتی یہ نعمت شاید آپ کو نہ ملتی، تو میں نے سوچا کوئی ایسا حیلہ کروں کہ آپ کا دل ٹوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انا عند منکسرۃ القلوب، ٹوٹے فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں مجھے ڈھونڈو، میں ٹوٹے دلوں میں ملتا ہوں، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب دل ٹوٹتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے بندے کو۔ تو فرمایا کہ بھائی نے ڈانٹا، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ نے تمہاری مراد کو پورا کر دیا۔ تو یہ پریشانیاں آتی ہیں کئی مرتبہ۔ ہاں ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ جب بڑے اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت بھی جھیلنی آسان ہوتی ہے۔ اس کی مثال سنیے، سخت سردی کا موسم ہے، چلڈ ایئر تیز رفتار سے چل رہی ہے، بندے کے سینے سے پار ہوئی جاتی ہے، باہر کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا۔ ایک آدمی اس وقت بھی جاگ رہا ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، ٹھنڈی ہوا میں تھپیڑے کھا رہا ہے، لیکن مارکیٹ کا چکر لگا رہا ہے۔ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا بنا، جا کے گرم رضائی میں لحاف میں سو کیوں نہیں جاتے، وہ کہے گا جناب میں ہوں پہرے دار، چوکی دار، میں رات کو جاگ کر پہرا دوں گا تو مہینے کے بعد مجھے اچھی تنخواہ مل جائے۔ اب اتنی مصیبت کا وقت گزارنا بھی اس بندے کے لیے آسان، کیونکہ اس کو اجر ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تو جب بڑا اجر ملنے کی توقع ہو تو بندے کے لیے پھر مشکل برداشت کرنی کوئی مشکل نہیں ہوتی، بندہ اسے خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں شادی شدہ عورت جو علاج کروا رہی ہے کہ جی میری اولاد ہو جائے، اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جب مجھے امید لگ گئی تو 9 مہینے تو مجھے بیماروں کی طرح گزارنے پڑیں گے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ کوئی کام کر سکوں گی، کئی دفعہ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اور 9 مہینے بعد عورتیں تو بالکل مصیبت میں گزارتی ہیں، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے تو زندگی موت کا وقت ہوگا، اتنی عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو میں چند سال کے لیے اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ بن جاؤں، نہ اپنی سہولت سے کھا سکوں گی، نہ پی سکوں گی، نہ خاوند کے ساتھ وقت گزار سکوں گی، مجھے سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن اس تمام مشقتوں میں سے گزرنے کے لیے وہ تیار، کیونکہ اس کا جی چاہتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو جب
اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اگر دل میں پکا یقین ہو کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے تو پھر مشکلات نہیں رہتی. بندہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے. بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. کیونکہ آج اکثر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بے صبری کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم آئے صبح ناشتہ تیار نہیں تھا, میٹنگ پہ جانا تھا. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے, فوراً بیوی کے بارے میں 2-4 کمنٹس دے دیں گے. فجر کے وقت بچہ لیٹا ہوا ہے, جوانی کی عمر ہے, نیند آتی ہے, تو اس عمر میں تو باپ کو اہتمام سے جگانا پڑتا ہے, اور ہم اس وقت اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اور چھوٹتے ہی اٹھا نہیں, نماز نہیں پڑھنی, مرنا نہیں, تجھے قبر یاد نہیں, بس ہم اس لیے الفاظ میں بیٹے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اندر سے بیٹے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. 2 بھائیوں کے اندر معمولی سی بات پہ رنجش ہو جاتی ہے, مقدمے چل پڑتے ہیں. 2 دوست ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو معمولی باتیں بے صبری کی وجہ سے ہماری زندگی کی مصیبتیں بن جاتی ہیں اور ضد بازی میں آ جاتے ہیں. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا, اس کے 2 بیٹے تھے, تو زمین تقسیم ہوئی تو آدھا مربع اس کو ملا, آدھا اس کو. درمیان میں جو باؤنڈری لائن تھی اس کے اوپر ایک درخت تھا. ایک نے کہا یہ سارا میرا, دوسرے نے کہا نہیں سارا میرا. اب اس پہ جھگڑا ہو گیا, ایک نے مقدمہ کر دیا, دوسرے نے بھی وکیل بنا لیا. اب اور کچھ پیسے تو تھے نہیں, زمین کا ٹکڑا بیچتے وکیل کو دیتے, ادھر والا بھی زمین کا ٹکڑا بیچتا وکیل کو دیتا. دیتے دیتے ایک وقت آیا کہ اس نے بھی زمین ساری بیچ کے وکیل کی فیس دے دی اور اس نے بھی زمین بیچ کے وکیل کو فیس دے دی, اور جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ کے آدھی لکڑی اسے دے دی جائے, آدھی اس کو دے دی جائے. یہ ہماری ضد بازی ہیں, صبر نہیں ہے ہمارے اندر. تو اگر ہمارے اندر صبر آ جائے, ہماری زندگی کی ترتیب سیدھی ہو جائے, ریلیکس ہو جائیں, ہم اسی دنیا میں ہمیں جنت کے مزے آنے لگ جائیں. یہ جو ہر وقت ٹینشن, ہر وقت فرسٹریشن, اینگزائٹی, ڈپریشن, یہ ساری بے صبری کی نتیجے ہوتے ہیں. صبر کے ساتھ بندہ رہے, سوچے کہ اگر اچھے حالات ہمیشہ نہیں رہتے تو برے بھی تو ہمیشہ نہیں رہتے, برے بھی چلے جاتے ہیں. ہم سے تو درخت اچھا, ہم نے سرد علاقوں کے درختوں کو دیکھا کہ جب ونٹر شروع ہوتا ہے نا تو ان کے پتے بھی گر جاتے ہیں, پھل بھی ختم, اور بالکل خشک لکڑی کی طرح وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں. پھر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگتے ہیں, سنو پڑتی ہے, سلیٹ پڑتی ہے کئی مرتبہ, مگر وہ درخت ٹنڈ منڈ بس یوں کھڑا ہے اکیلا. اس درخت کو بھی پتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں, میرے پتے مجھ سے گر گئے, پھل جدا ہو گیا, میں اس وقت ایک مردہ درخت کی طرح, خشک لکڑی کی طرح ہوں اور مجھے یہ وقت گزارنا ہے. اور یہ میرے مشکل حالات کا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. چنانچہ وہ 2-3 مہینے درخت صبر کے ساتھ گزارتا ہے, اور ادھر سے سردی کا موسم ختم, بہار کا موسم شروع, پھر اسی درخت میں سے کونپلیں نکلتی ہیں, شاخیں نکلتی ہیں, پھر پتے لگ جاتے ہیں, پھول بن جاتے ہیں. اللہ اسی درخت کو پھلوں سے لاد دیا کرتے ہیں. تو کیا ہم اس درخت کی طرح بھی صبر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر ہم آج اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں تو سسرال جاتے تیسرے دن وہ ادھم نہ مچائیں. ان کو پتا ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں اپنا مقام خود بنانا ہے, اور اگر حالات فیوریبل نہیں, میں خدمت کے ذریعے, صبر کے ذریعے, اپنی وفا کے ذریعے میں ان کے دل جیت لوں گی. یہ میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار محبت سے رکھے,
مگر ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ساس نے اچھی نیت کے ساتھ سمجھا دی، بیٹا ایسے نہیں ایسا کرتے ہیں، تو سوچتی ہے اچھا ابھی سے روک ٹوک شروع ہو گئی، اس کو تو ابھی سے شروع کرنا چاہیے، ابھی سے اس کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ امی کو فون، مشورے ہو رہے ہیں، کنسلٹنٹ بن گئی ماں اس کی۔ اب ڈے ٹو ڈے ایک جنگ چل رہی ہے، کچھ عرصہ یہ کولڈ وار ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر کھلم کھلا جنگ ہوتی ہے، سب بے صبریاں۔ تو صبر کے مضمون پر ہمیں بار بار کہنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ خوشی کے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور غم کے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس پر امتحان، آزمائش، ابتلا بھیج دیتے ہیں۔ فإن صبر اجتباہ، اگر وہ صبر کر لے تو اسے اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں۔ وإن راضی اصطفاہ، اور اگر وہ اس پر راضی ہو اپنے رب سے تو مصطفیٰ بنا دیتے۔ تو اللہ والے ان مصیبتوں پر صبر ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات میرے مالک کی طرف سے مجھ پر بھیجے گئے ہیں، یہ میرے پاس مہمان ہے اور مہمان کے آنے پر مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست، اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے، اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی، بلکہ اس بات کو سوچ کے خوش ہونا کہ اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے آپ نے یاد رکھا تھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا، ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا انعام ہے۔ اس کو مت دیکھیں کہ ملا کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ میرے مولا نے مجھے یاد رکھا۔ اس لیے ہمارے اکابر غم میں بھی خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی، کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک خادم تھا، غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ یہ دیہات علاقے سے آیا تھا، مگر اتنا بادشاہ کے ساتھ مخلص تھا کہ بادشاہ کی نظر میں بہت جلدی بڑا مقام پا گیا۔ جو پرانے لوگ تھے وہ جیلس ہونے لگے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے بات کی بادشاہ سے کہ جناب شکل میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، یہ دیہاتی سا لڑکا آ گیا ہے اور جو آپ کی محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ پڑتی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میں اس کا کسی وقت جواب دوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، لوگوں کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو بڑا کڑوا بٹر تھا، اس نے کاشیں بنوائیں اور سب اعتراض کرنے والے جو تھے نا دوست، ان سب کو ایک ایک کاش دی۔ جس نے منہ سے لگایا اس نے تھو تھو کر دیا، بڑا کڑوا، بہت ہی کڑوا۔ جی میری تو زبان سے کڑواہٹ جا نہیں رہی۔ بادشاہ نے سب کو دیکھا، سب نے یہی کام کیا، لیکن جب ایاز کو دیکھا تو وہ کھائے چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ بھی حیران ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کڑوا نہیں؟ بادشاہ کڑوا تو بہت ہے، کھائے چلے جا رہے ہو؟ کہ جی بادشاہ سلامت، مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کے ہاتھوں سے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کے کھا چکا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، مجھے حیا آئی، میں کڑوی کیسے واپس کروں، میں نے اس کو بھی کھا لیا۔ تو بھائی جس پروردگار نے عزت دی، صحت دی، اولاد دی، کاروبار دیا، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، خوشیوں بھری زندگی دی۔ آپ زندگی کو دیکھیں نا، صحت زیادہ بیماری تھوڑی،
پیٹ بھرے کا وقت زیادہ، فاقے تھوڑے، خوشی کی زندگی کے حصے زیادہ اور غم تھوڑے. تو معلوم ہوا کہ جب اتنا عرصہ اس کی نعمتوں پہ پلتے رہے اور خوشیوں والی زندگی گزارتے پھرے، اگر کبھی کوئی غم کا لمحہ بھی آ جائے تو اپنے رب کا شکوہ کرنا زیب نہیں دیتا. لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، کہ محبوب کا لطف تو ہمیشہ اور محبوب کی ناراضگی کبھی کبھی. لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. میرے محبوب، میں ایسے بھی آپ سے راضی اور میں ایسے بھی آپ سے راضی، آپ کی خوشی پہ میں قربان. تو انسان کی طبیعت ایسی بن جائے کہ اللہ رب العزت جو حالات بھیجیں بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہے. بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی، بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی. مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب ملنا تھا بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا، لا الہ الا انا محمد رسولی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. اور اس کے آگے لکھا، من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلا پہ صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اللہ رب العزت ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے. یہ صبر ایک بنیادی صفت ہے اور مختلف حالات میں صبر کرنے سے اس کے نام مختلف علماء نے رکھ دی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا نام پاک دامنی ہے. اگر رزق کی فراوانی کے باوجود عیاشی سے اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے. اگر ایک آدمی جہاد میں صبر کے ساتھ حصہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے ہر قسم کے حالات کو، اس کا نام شجاعت ہے. اگر غصے کے حالت میں کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام حوصلہ ہے. اگر حادثات زمانہ پہ صبر کر لیتا ہے اس کا نام حلم ہے. اگر دوسروں کے عیوب دیکھنے کے باوجود ان کی پردہ داری نہیں کرتا، پردہ پوشی کر جاتا ہے، تو اس کا نام ستر پوشی ہے. اگر بقدر ضرورت ملنے پر خوش زندگی گزارتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے. اگر لذائذ دنیا پہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام زہد ہے. اگر معصیت سے، گناہوں سے بچنے پر صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام تقوی ہے. اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر کوئی بے صبری کا کام نہیں کرتا تو اس کا نام صبر ہے. اب بتائیے، ایک صبر کی صفت حاصل ہونے پر مومن کو اتنی صفات خود بخود مل جاتی ہے. تو یہ تو ام الصفات ہوئی، سب صفات کی ماں ہوئی. تو ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے. یہ صبر ہی تو تھا نا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا. آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جس ماحول میں گناہ کی دعوت ملی وہ پرفیکٹ ماحول تھا گناہ کے لیے. مثال کے طور پر اٹھتی جوانی تھی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑھتی جوانی میں یہ شہوت کا سمندر بندے سے قابو ہی نہیں آتا. جوانی کی عمر، پھر مجرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. غیر شادی شدہ بندے کے اندر شہوت کا زور اور زیادہ کہ اس کے لیے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی اس کے پاس. یہ بھی موجود ہے کہ دیکھیے کہ مکان خالی ہے اور اس کو تالے لگ چکے تو کسی کے آنے کا ڈر خوف بھی نہیں. پھر دیکھیے کہ بے وطنی کی زندگی ہے. اپنے وطن میں تو بندہ عزت کے مارے گناہ نہیں کرتا، اور یہی چلا جائے یو کے تو سمجھتا ہے یہاں کس کو پتا، وہاں پھر اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے. تو وہ پردیس میں تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. یہ چیز گناہ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ گم نامی میں ایک عمل ہو رہا ہے، نہ باپ دادا پہ الزام جانے کا خطرہ، نہ خاندانی عزت خاک میں ملنے کا ڈر. تو پردیس بھی ہے. پھر اور دیکھیں کہ جو عورت بلا رہی ہے وہ ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت ہوگی جس کو بادشاہ نے بیوی کے لیے چنا، اور پھر یہ اس کے ماتحت بھی ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ نوکر ہو، غلام ہو، ماتحت ہو تو ویسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اس کی تو ہر بات پوری کرنی ہوتی ہے. پھر اس نے دھمکی بھی دی کہ اچھا اگر بات پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دلواؤں گی. تو بندہ دھمکی میں بھی آ جاتے ہیں کئی مرتبہ. تو اگر آپ غور کریں تو اتنی باتیں گناہ کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہی ہیں. لیکن ہوا کیا؟ جب اس نے کہا قالت ہیت لک، جواب میں فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اپنے آپ کو تھام لیا. حتیٰ کہ اسی عورت نے بعد میں گواہی دی، انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسے اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی، اس نے اپنے نفس کو تھام لیا تھا. یہ صبر کہلاتا ہے. تو اگر ہمیں یہ صبر نصیب ہو جائے تو معصیت سے بچنا ہمارے لیے آسان. تو صرف مصیبت ہی آسان نہیں ہوگی، معصیت سے بچنا بھی آسان ہو جائے. اس لیے اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے. اب ذرا طلباء سے چند باتیں. صبر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف زاویوں سے بیان کیا. عجیب اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صبر کرنے کا حکم دیا، امر کا صیغہ، فرمایا اصبروا وصابروا. اب یہ اصبروا حکم ہے، یعنی ڈائریکٹ مالک الملک کا حکم ہے، رولنگ ہے، صبر کرو. تو اتنا ہی کافی کہ اس شہنشاہ حقیقی کا آرڈر ہے. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ استعینوا پھر امر کا صیغہ، اور پھر عدم صبر سے منع کر دیا، بے صبری نہ کرو. یعنی صبر کا حکم دیا اور بے صبری سے منع کر دیا. فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. یہ جو ہے نا لا تستعجل لهم، اس کا مطلب ہے بے صبری نہ کیجیے. تو بے صبری سے منع کر دیا. اہل صبر کی بڑی تعریفیں کی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اہل صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا. فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت فرماتے ہیں. اہل صبر کو خوشخبری دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے بڑا افسر کسی کو کہتے ہیں نا فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میری پشت پہ فلاں بندے کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر اہل صبر کے لیے بہتر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ پھر فرمایا کہ صبر کا بہترین اجرہ ملے گا تمہیں، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دی کہ دیکھو انہوں نے صبر کیا تو ان پر ہم نے کتنے انعامات کی بارش کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى بَلْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ صبر کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔